السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، سوال آپ کا یہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث 865، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ عند کل تکبیرۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ نماز میں اللہ اکبر کہتے تو رفع الیدین بھی کرتے۔ اب اللہ اکبر شروع میں ہے، رکوع جاتے میں ہے، سجدوں کے بیچ میں ہے، اور سجدوں سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہے وغیرہ، تو کہا کہ ہر تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، اور وجہ ضعف بھی بتاتے ہیں، خالی یہ نہیں کہا کہ روایت ضعیف ہے، وجہ ضعف بھی بتایا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مولانا محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر میں جنت کی ونڈو اوپن کرے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر کا پانی پلائے، اللہ تعالیٰ زبیر کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور اللہ زبیر کو وہ جنت دے جو اللہ کے عرش نیچے ہے۔ زبیر فرماتے ہیں کہ اس روایت میں عمر بن ریا ہے، اس روایت میں ایک راوی عمر بن ریا موجود ہے، اور یہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، بلکہ متروک ہے، اور بعض نے اسے کذاب بھی کہا، تو یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی تحقیق میں یہ روایت صحیح بھی بنتی ہو تو یہاں یہ معنی لیا جائے گا جو صحیح احادیث میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز کے آغاز میں جب آپ تکبیر کہتے رفع الیدین ہوتا، رکوع جاتے ہوئے تکبیر کہتے رفع الیدین ہوتا، اور تیسری رکعت کے آغاز میں کھڑے ہو کر رفع الیدین کیا کرتے تھے، جیسا کہ آگے 866 نمبر کی حدیث موجود ہے، صحیح حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ و اذا رکع، نماز میں داخل ہوتے اللہ اکبر کرتے اور رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کرتے تو رفع الیدین کرتے وغیرہ۔ باقی دو سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین کرنا، تکبیر تو کرنا ثابت ہے اللہ اکبر، مگر رفع الیدین وہاں ثابت نہیں ہے۔ اب یہ بھی ہے، اس روایت کو اگر مقلد پیش کرتا ہے، دیوبندی بریلوی کہتا ہے کہ اہل حدیثو اگر تمہیں رفع الیدین کرنا ہے تو ہر تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر ہر تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ رفع الیدین کرو، تو جواب اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، دوسرا جواب دیوبندی بریلویوں کو یہ ہے جو رفع الیدین ہم آلریڈی کر رہے ہیں وہ اہل تقلید سے، ان ہمارے مقلد بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتا، تو اگر ہم ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا شروع کر دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی پھر سوسائڈ کر لیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ سوسائڈ کریں۔ جو رفع الیدین ہم آلریڈی کر رہے ہیں وہ ہمارے ان بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتا، نماز کے آغاز کے بعد رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، رکوع سے کھڑے ہو کر رفع الیدین کرنا، 4 اور 3 رکعت نماز میں تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرنا، یہ دیوبندیوں بریلویوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ کبھی اس کو نعوذ باللہ کہیں گے یہ مکھیاں اڑانا، مچھر اڑانا ہے، کبھی کہیں گے یہ بغلوں میں بھوت چھپانا ہے، اور کبھی کہیں گے کہ جناب یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور جتنے منہ اتنی باتیں کہنے والے ہیں۔ تو جو رفع الیدین آلریڈی ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو اگر ہم نے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا شروع کر دیا تو ان مسلمانوں پر تو یہ سیدھا سیدھا سوسائڈ ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں پر، ہمارے بھائیوں پر سوسائڈ ہو، خودکش اٹیک ہو۔ اس لیے جب آپ کو یہ برداشت ہو جائے گا نا پھر اگلے کی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔